بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ذکر کے کیا فوائد ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا ذکر کرنے سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جتنا درود شریف زیادہ پڑھیں گے اتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قلب میں پیدا ہوگی۔ جتنی اللہ پاک کی محبت قلب میں ہوگی تو اللہ پاک کے حکموں پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اتنا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب ہم ذکر میں رہیں گے تو انسان چغلی سے بچ سکتا ہے، غیبت سے بچے گا، جھوٹ سے بچے گا، فضول باتوں سے بچے گا، اور ذکر کتنے گناہوں سے ہمیں بچائے گا۔ یا کسی مجلس میں جائیں، دل میں ذکر کرتے رہیں، اس سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، دل میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے دل میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ اب مصیبت جب ہو تو مصائب کے اندر استغفار کا ذکر جو ہے یہ بہترین ذکر ہے، چونکہ جو مصائب آتے ہیں ہمارے گناہوں کی شامت ہوتی ہے، تو جب ہم استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جب ہم استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، تو اللہ پاک توبہ کو قبول کر کے ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، اور مصائب جو ہیں وہ ہمارے دور ہو جائیں گے۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے کچھ لغزش ہو گئی، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً استغفار اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا، اللہ میں نافرمانی کر بیٹھا، اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ اور اس کے مقابلے میں جب شیطان سے غلطی ہوئی اس نے معافی نہیں مانگی، بلکہ اس نے کیا کہا؟ اپالوجیٹک ایٹیچیوڈ، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو کیا ہوا؟ راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے جب غلطی کی ہو جائے، جب کوئی گناہ ہو جائے، ہم آدم کے بیٹے بیٹیاں بنیں، نہ کہ شیطان کے۔ دیکھو یونس علیہ السلام، ان کی اجتہادی لغزش تھی، حکمت الہی تھی، دعوت کا کام کر رہے تھے، تو دل برداشتہ ہو کر کہا بھئی یہ تو شاید ایمان نہیں لاتے، چلو بستی سے باہر چلے گئے۔ اور بستی والوں نے، ان میں کوئی وڈیرے تھے، انہوں نے مشورہ کیا بھی اللہ کا نبی تو قصبے سے باہر چلا گیا ہے، اب خطرہ ہے عذاب کا۔ تو انہوں نے توبہ کر لی، تو اللہ پاک نے عذاب کو ہٹا لیا، اور ہمارے سبق کے لیے، امت کے سبق کے لیے اللہ پاک نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا۔ وہ لمبی کہانی ہے۔ اب دیکھو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا،
ایسی جیل جس کا دروازہ کوئی نہیں ہے، وہاں وکیل بھی کوئی نہیں ہے، اور طے ملے گی وہ. اب کیسے رہائی پائی وہاں اس مصیبت سے؟ کیا بات ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ، آپ ہی پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب یہ ذکر کیا تو مچھلی کو حکم ہوا اس کو باہر جا کر پھینک، ساحل پہ عذاب پھینک دو. اس سے کیا سبق ملا ہمیں؟ بہنوں بھائیوں، جب کبھی کسی مصیبت میں پکڑ جائیں، جب کبھی ایسی مصیبت آ جائے، اوہو، دائیں سانپ ہوں، بائیں بچھو ہوں، آگے آگ ہو، گر رہے ہیں مصیبت کے اندر، اس وقت آپ یہ ذکر کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ذکر کی برکت سے اس مصیبت سے نجات دے دیں گے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کا بہترین جو ایک راستہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اور اب آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ نے اتنے فضائل ذکر کے سنے ہیں، اور یہ ذکر ایسا ہے جس میں اللہ کی ذات قدوس خود بھی ماشاء اللہ اس میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. تو میری عرض یہ ہے، آپ صبح اور شام کم کم 3 تسبیحات جو ہیں وہ پڑھا کریں. سب سے پہلے تسبیح استغفار کی کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا اور کوئی استغفار جو آپ کے شیخ نے بتایا ہو. صبح اور شام، عشاء کے بعد بہترین ٹائم ہے. آپ فجر کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت. اس سے کیا ہوگا؟ قلب بالکل صاف ہو جائے گا. ذکر سے قلب صاف ہوتا ہے گناہوں سے اور سیکل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد تیسرے کلمے کا ذکر کریں، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وہ ذکر ہے جو کہ بخاری شریف حدیث کے پاک کے آخر میں کی حدیث ہے، اس میں اس کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ بڑے ہلکے الفاظ ہیں، اللہ کو محبوب ہیں، زبان پر بالکل ہلکے ہیں، لیکن وزن میں بڑے بھاری ہیں، بہت فضائل اس کے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اس کے بعد ماشاء اللہ قلب منور ہو رہا ہے، اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اور دروشی جو آپ کے شیخ نے آپ کو بتایا ہے. اور یاد رکھو، جب کبھی پریشان آپ ہوں، آپ پیارے حبیب مصطفیٰ تاجدار عرب و عجم کی ذات پر دروشی پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ اس دروشی برکت سے آپ کی پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے گی. ذکر کر فکر نہ کر، فکر برا ہوتا ہے. ذکر کر فکر نہ کر، فکر برا ہوتا ہے. اور ذکر کر ذکر خدا، ذکر بڑا ہوتا ہے. ذکر کر فکر نہ کر، فکر برا ہوتا ہے. ذکر کر
ذکر خدا ذکر بڑا ہوتا ہے، فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبا کر کے دیکھ، عقبا میں نے آخرت، فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبا کر کے دیکھ، ارے چھوڑ سب اب فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، چھوڑ سب اب فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا، یہ دنیا میں یہی معاملہ ہے، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، شکرا کثیرا۔ دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی خیر عطا فرما اور آخرت کی بھی خیر عطا فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمارے زوج کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ وہ تمام خیریں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طلب فرمائی ہمیں عطا فرما، جن شرور سے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض فضل و کرم سے قبول فرما، امت کے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، امت کے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہماری روحانی بیماریوں کو بھی شفا عطا فرما، ہماری جسمانی بیماریوں کو شفا عطا فرما۔ جنہوں دعا کے یہ کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، پہنچا نہیں سکے، یا اللہ سب کے دل کی مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ سب کے دل کی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے مدارس کو آباد فرما، ہماری خانقاہوں کو آباد فرما، ہماری مساجد کو آباد فرما، تبلیغ مراکز کو آباد فرما۔ یا اللہ ان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما اور تمام خیروں سے نواز دے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔